کمرے میں حبسدہ خاموشی تھی جس میں صرف زاران آفریدی کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے اپنے دوست حارث کی طرف دیکھا اور میز پر رکھا کانچ کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ چھرناکا ہوا۔ میں نے کہا تھا نا حارث، مجھے اپنی چیزوں میں شراکت بالکل پسند نہیں۔ نائلہ میری منگیتر ہے، اس کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں وہ آنکھیں نکال لوں گا۔ زاران کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جسے دیکھ کر حارث بھی ایک لمحے کو سہم گیا۔ یار زاران وہ صرف یونیورسٹی کا ایک فیلو تھا جس نے اسے نوٹس مانگنے کے لیے روکا تھا۔ تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ حارث نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ زاران نے گریبان ڈھیلا کیا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، نائلہ صرف میری ہے، یہ بات پوری یونیورسٹی کو پتہ ہونی چاہیے۔ آئندہ اگر کسی نے اس کے گرد بھی پھٹکنے کی کوشش کی تو انجام کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ حارث خاموشی سے سر جھکا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زاران آفریدی محبت نہیں کرتا بلکہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جنون کسی طوفان سے کم نہیں۔ ارے منحوس لڑکی، ابھی تک یہ فرش صاف نہیں ہوا؟ زیبا بیگم کی کرخت آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ 19 سالہ ورشا جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فرش پر پوچھا لگا رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے ہاتھوں میں میلا کپڑا تھا اور چہرے پر خون کی زردی۔ وہ مانی جان بس ابھی ختم کر رہی تھی۔ ورشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ زیبا بیگم نے حقارت سے اس کی معصوم چہرے کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ایک زوردار چٹکی کاٹی۔ آہ! ورشا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ خبردار جو میرے سامنے آواز نکالی، تم جیسی ناجائز اولاد کو تو سڑک پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو میرے مرحوم شوہر کامل ملک کی غلطی تھی جو اپنے اس گناہ کی نشانی کو اٹھا کر یہاں لے آئے، ورنہ میں تو اسی دن تمہیں گھر سے نکال دیتی جس دن تم اس گھر میں منحوس قدم لے کر آئی تھی۔ ورشا نے ضبط سے اپنے آنسو پیے۔ 16 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور اب پچھلے 3 سالوں سے وہ اس گھر میں ایک ملازمہ سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ زیبا بیگم، میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، کیا میں جاؤں؟ اس نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اور سن لو، آج رات نائلہ کی منگنی کی سالگرہ کی تقریب ہے، تم نظر نہیں آنی چاہیے مہمانوں کو۔ کچن میں رہ کر برتن دھونا۔ زیبا بیگم حکم صادر کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ورشا نے ایک حسرت بھری نگاہ دیوار پر لگی اپنے باپ کی تصویر پر ڈالی اور آنسو پہنچتے ہوئے کچن کی طرف چل پڑی۔ نائلہ اس طرح بھی کیفیت میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ مسلسل نمبر ملا رہی تھی۔ دوسری طرف کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ باسم، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں یہاں مر رہی ہوں خوف سے۔ اور دوسری طرف باسم کی آواز آئی، جان کیا ہوا؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں میٹنگ میں تھا۔ تمہیں میٹنگ کی بڑی ہے؟ وہاں زارا نے یونیورسٹی میں ایک لڑکے کا حشر بگاڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ باسم، مجھے ڈر لگتا ہے اس شخص سے۔ وہ انسان نہیں، وحشی ہے۔ اگر ہماری شادی ہو گئی تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ جس دن اسے پتا چلا کہ میرے دل میں تم ہو۔ نائلہ کی آواز میں ہسٹریائی کیفیت تھی۔ وہ زاران آفریدی کی منگیتر تھی مگر دل باسم کو دے بیٹھی تھی۔ باسم نے اسے تسلی دی، نائلہ تم فکر مت کرو، ہم شادی کے دن کے قریب بھاگ جائیں گے۔ زاران کا جنون ہی اس کی ہار بنے گا۔ بس تم کچھ دن اور اداکاری کرو۔ تم سمجھ نہیں رہے باسم، اگر زاران کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ بہت طاقتور ہے۔ نائلہ کا رنگ فاق تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ہمیں، بس تم تیاری رکھو، بہت جلد میں تمہیں اس قید سے آزاد کروا لوں گا۔ باسم نے یقین دہانی کروائی۔ فون بند کر کے نائلہ بیگم بیڈ پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے لیے سامنے زاران کے غصے سے بھرا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ رات کا وقت تھا اور ورشا کچن کے سینک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے۔ باہر لاؤنج سے مہمانوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نائلہ اور زاران کی منگنی کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ اچانک کچن کا دروازہ کھلا اور زیبا بیگم اندر آئیں۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹے برتنوں کا ایک ڈھیر تھا۔ یہ لو، یہ بھی دھو دو، اور خبردار اگر ایک بھی پلیٹ ٹوٹی تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ انہوں نے برتن زور سے ریک پر پٹکے۔ ورشا نے خاموشی سے سر ہلا دیا، جی ممانی جان۔ زیبا بیگم جانے لگی تو رک کر مڑی، اور ہاں، بچا ہوا کھانا مت کھانا، وہ کتا کھائے گا۔ تم اپنے لیے فریج سے باسی روٹی نکال لینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ورشا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر صابن والے پانی میں جذب ہونے لگے۔ اسے اپنی ماں کی یاد شدت سے آئی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو ورشا یوں یتیموں کی طرح دھتکاری نہ جا رہی ہوتی۔ باہر لاؤنج میں زاران آفریدی نائلہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں نائلہ کے چہرے پر جمی تھی مگر نائلہ کی نظریں بار بار فون کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایک انجانا طوفان ان سب کی زندگیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔
جس سے وہ سب بے خبر تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور صرف چند دن باقی تھے، اور یہی چند دن تھے جنہوں نے ورشا، نائلہ اور زاران کی تقدیر کے فیصلے کرنے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور نائلہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جو اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ دوسری طرف باسم تھا۔ باسم، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ زاران کوئی عام انسان نہیں، اس کی دیوانگی کے قصے پورے شہر میں مشہور ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک گزر گیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نائلہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ باسم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نائلہ تم کب تک یوں ڈر ڈر کر جیو گی؟ دیکھو، شادی میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی قدم نہیں اٹھایا تو پھر زندگی بھر تمہیں اس شخص کے ساتھ رہنا پڑے گا جسے تم پسند بھی نہیں کرتی۔ کیا تم زاران کی قید میں خوش رہ سکو گی؟ نائلہ نے بے چارگی سے کہا، نہیں رہ سکوں گی، مگر میرے پاس راستہ کیا ہے؟ اگر میں نے انکار کیا تو وہ میرے گھر والوں کا جینا حرام کر دے گا۔ تم نہیں جانتے وہ کتنا بااثر ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہم خاموشی سے نکل جائیں گے۔ باسم نے فوراً کہا، میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ شادی والے دن سب بارات کے استقبال میں مصروف ہوں گے۔ اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر ہم شہر چھوڑ دیں گے۔ نہ زاران کو پتہ چلے گا اور نہ ہی وہ ہمیں ڈھونڈ پائے گا۔ بس تم ہمت مت ہارنا۔ نائلہ نے گہری سانس لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، مگر باسم کی باتوں نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا۔ ٹھیک ہے باسم، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے۔ میں زاران سے شادی نہیں کر سکتی، میرا دم گھٹتا ہے اس کے نام سے۔ اگلی صبح گھر میں شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ درزی، پھولوں والے اور کیٹرنگ والے آ جا رہے تھے۔ زیبا بیگم سب کو ہدایات دینے میں مصروف تھیں جب ان کی نظر ورشا پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑی دیوار صاف کر رہی تھی۔ زیبا بیگم تیزی سے اس کی طرف لپکی، اور نیک بخت، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جب گھر میں خاص مہمان یا کاریگر ہوں تو سامنے مت آیا کرو، تمہاری منحوس شکل دیکھ کر کام خراب ہو جاتے ہیں۔ جاؤ اندر جا کر نائلہ کے کپڑے استری کرو، اور دھیان رہے اگر ایک بھی شکن رہ گئی تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ ورشا نے خاموشی سے سر ہلایا، جی مومانی جان، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے وہاں سے جانے لگی تھی کہ سامنے سے زاران اندر داخل ہوا۔ وہ شیروانی کے ٹرائل کے لیے آیا تھا۔ ورشا اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور راستہ بدل کر جانے لگی۔ زاران نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور سیدھا زیبا بیگم کے پاس پہنچا۔ آنٹی، میں نے کہا تھا کہ نائلہ کا لہنگا بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اس نے پسند کیا تھا۔ میں اس کی خوشی میں کوئی بھی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ زاران کی آواز میں ایک عجیب سا روب تھا۔ زیبا بیگم مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، نائلہ کی پسند میری پسند ہے، سب کچھ بہترین ہوگا، تم بس اپنی تیاری کرو۔ زاران نے اطمینان سے سر ہلایا، مجھے سب بہترین ہی چاہیے۔ نائلہ میری زندگی میں آ رہی ہے اور میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے لہجے میں موجود ملکیت کا دعویٰ اتنا شدید تھا کہ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی ورشا کا دل بھی دہل گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ نائلہ کتنی خوش قسمت ہے جسے چاہنے والا اتنا جنونی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نائلہ اس جنون کو ہی قید سمجھتی ہے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ ملک ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور موسیقی کی آوازیں تھیں۔ نائلہ پارلر جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا جس میں اس نے اپنا شناختی کارڈ اور کچھ زیورات چھپا رکھے تھے۔ زیبا بیگم کمرے میں آئیں، چلو نائلہ، گاڑی تیار ہے، دیر ہو رہی ہے، بارات آنے میں صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ تمہیں دنیا کی سب سے حسین دلہن لگنا ہے۔ زاران کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر ہٹنی نہیں چاہیے۔ نائلہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، جی امی میں چلتی ہوں۔ زیبا بیگم نے اسے پیار سے دیکھا اور ماتھا چوما۔ میری بچی، آج تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، زاران تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ نائلہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ وہ اس خوشی کو نہیں چاہتی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر میں اس کا آخری وقت ہے۔ پارلر میں دلہنوں کا ہجوم تھا اور نائلہ کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ اسے تیار کر کے باہر گئی تھی تاکہ اس کا ڈریس لے کر آ سکے۔ نائلہ نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور باسم کا میسج پڑھا، میں پچھلے دروازے پر گاڑی لے کر کھڑا ہوں، جلدی آؤ۔ نائلہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں امی ابو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں اپنی زندگی زاران جیسے شخص کے ساتھ برباد نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر گیلری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں پچھلے راستے کی طرف بڑھی۔
ہر قدم پر اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے روک لے گا، کوئی چیخ پڑے گا، مگر قسمت اس وقت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پچھلے دروازے سے باہر نکلی، باسم گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ نائلہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی میں چھلانگ لگائی اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ 20 منٹ بعد زیبا بیگم ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے پارلر میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ میری بیٹی تیار ہو گئی؟ انہوں نے استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ، وہ اندر کمرے میں ہے، میک اپ مکمل ہو چکا ہے، لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا۔ زیبا بیگم کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی ان کے چہرے کی مسکراہٹ منجمد ہو گئی۔ سامنے کرسی خالی پڑی تھی، نائلہ وہاں نہیں تھی۔ نائلہ، انہوں نے پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے باتھ روم چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ ان کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ نائلہ بیٹا کہاں ہو تم؟ مذاق مت کرو، بارات نکل چکی ہے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ عملہ بھی بھاگتا ہوا آ گیا۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ دلہن ابھی تو یہیں تھی، میک اپ آرٹسٹ گھبرا کر بولی۔ زیبا بیگم کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے نائلہ کا نمبر ملایا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے۔ موبائل پر یہ پیغام سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت باہر سے بینڈ باجی کی آوازیں مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ بارات پہنچنے والی تھی۔ زیبا بیگم کو لگا جیسے ان کی سانس رک گئی ہو۔ زاران آفریدی آ رہا تھا، اپنی دلہن لینے، اور دلہن غائب تھی۔ انہوں نے وحشت زدہ نظروں سے خالی کرسی کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ زاران کا جنون جب اس خالی پن سے ٹکرائے گا تو جو تباہی آئے گی اس کا تصور ہی زیبا بیگم کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہیں اپنی عزت خاک میں ملتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئیں اور بے بسی سے رونے لگیں، مگر اب رونے کا وقت نہیں تھا، اب فیصلے کا وقت، اور وہ فیصلہ جو بہت سی زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔ زیبا بیگم کے الفاظ نے وہاں موجود زاران کے والدین پر جیسے بجلی گراتی تھی۔ حیدر آفریدی نے بے یقینی سے زیبا کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ نائلہ بھاگ گئی ہے، اور اب ہم کیا کریں گے؟ باہر مہمانوں کا ہجوم ہے اور بارات دروازے پر کھڑی ہے۔ حیدر آفریدی کی آواز میں شدید تشویش تھی۔ زیبا بیگم نے سسکتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بارات خالی ہاتھ واپس گئی تو میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری ایک اور بیٹی ہے، ورشا، کامل کی نشانی۔ آپ زاران کا نکاح اس سے کر دیں۔ میں جانتی ہوں یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے، مگر خدا کے لیے میری لاج رکھ لیں۔ زاران کی والدہ غصے سے بولی، وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں ملازموں کی طرح رہتی ہے، ہم اسے اپنی بہو کیسے بنا لیں؟ زاران کبھی نہیں مانے گا۔ وہ نہیں مانے گا تو آپ اسے منا لیں۔ زیبا بیگم نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ آج اگر آپ نے انکار کر دیا تو ملک خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ورشا بہت شریف لڑکی ہے، وہ آپ کے بیٹے کو کبھی شکایت نہیں دے گی۔ حیدر آفریدی نے گہری سانس لی اور اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں مجبوری تھی اور عزت کا معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، ہم تیار ہیں، جلدی سے نکاح کی تیاری کریں، ہم زاران کو سنبھال لیں گے۔ نکاح کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ زاران آفریدی جو سنہری شیروانی میں ملبوس تھا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ زاران نے قلم اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظر دلہن کے نام کے خانے پر پڑی، اس کا ہاتھ رک گیا۔ ورشا بنت کامل ملک۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال نہیں بلکہ طوفان تھا۔ وہ کرسی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ حیدر آفریدی نے مضبوطی سے اس کا کاندھا دبوچ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی۔ میری عزت کا سوال ہے بیٹا، خاموشی سے سائن کر دو۔ زاران کے جبڑے بھیج گئے، اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا، مگر باپ کی عزت کی خاطر اس نے دانت پیستے ہوئے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ رخصتی کے بعد زاران ورشا کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ وہ اسے چھوڑ کر سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں گیا، جہاں اس نے غصے کا شدید اظہار کیا۔ تب اسے نائلہ کے فرار کی حقیقت بتائی گئی۔ وہ ابھی اس صدمے سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ زاران، مجھے معاف کرنا، میں ورشا کی وجہ سے اپنی محبت سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئی۔ ورشا تمہیں پسند کرنے لگی تھی اور اس نے مجھے بلیک میل کیا کہ اگر میں راستے سے نہ ہٹی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ میں خوفزدہ ہو کر غائب ہو گئی ہوں، اسے کچھ مت کہنا۔ یہ پیغام پڑھتے ہی زاران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فون دیوار پر دے مارا اور جنونی انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں ورشا سہمی ہوئی بیٹھ کے ایک کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور زاران کسی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ورشا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تو یہ تمہاری چال تھی؟ زاران کی آواز شیر کی دھاڑ جیسی تھی۔
تم جیسی گھٹیا لڑکی نے میری نائلہ کو بلیک میل کیا تاکہ تم اس گھر میں آ سکو؟ ورشا کا رنگ فق پڑ گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ مت بولو۔ زاران نے اسے جھٹکا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ نائلہ کو راستے سے ہٹا کر تم میری محبت حاصل کر لو گی؟ تم صرف میری نفرت کی حقدار ہو۔ آج سے تمہاری زندگی جہنم ہوگی۔ اس نے ورشا کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، تمہاری جگہ اس گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں۔ دروازہ اس کے منہ پر زور سے بند ہوا۔ ورشا بند دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ساری رات اس نے وہیں ٹھنڈے فرش پر سسکتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح کا سورج ورشا کے لیے امید نہیں بلکہ مزید ذلت لے کر طلوع ہوا تھا۔ زاران کی والدہ وہاں سے گزری تو اسے زمین پر سوتا دیکھ کر حقارت سے ٹھوکر ماری۔ اٹھو بی بی، یہ مت سمجھنا کہ تم اس گھر کی بہو ہو۔ تم نے جو دھوکہ ہمیں دیا ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ جاؤ کچن میں اور ناشتہ بناؤ۔ ورشا نے خاموشی سے آنسو پہنچے اور کچن کی طرف چل پڑی۔ اس نے ساری رات اس بھاری عروسی جوڑے میں گزاری تھی۔ ناشتے کی میز پر زاران اس کے والدین موجود تھے۔ ورشا چائے کی ٹرے لے کر لرزتے ہاتھوں کے ساتھ آئی۔ زاران نے اس کی طرف دیکھے بغیر اخبار پڑھنا جاری رکھا، مگر اس کے چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ حیدر آفریدی خاموشی سے ورشا کو دیکھ رہے تھے۔ جب ورشا ان کے قریب چائے کا کپ رکھنے آئی تو انہوں نے غور سے اس کے نقوش کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں، اس کی ناک کی ساختی سب انہیں کسی بھولی بسری یاد کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ بے چین ہو گئے۔ رکو، حیدر آفریدی نے اسے آواز دی۔ ورشا ڈرتے ڈرتے رک گئی۔ جی۔ حیدر آفریدی کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ ایک عجیب سی اضطرابی کیفیت اس پر طاری تھی۔ تمہاری ماں کا کیا نام تھا؟ میز پر موجود زاران اور ان کی ماں چونک کر حیدر آفریدی کو دیکھنے لگے۔ ورشا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ جی، وہ میری امی کا نام صبور تھا۔ صبور؟ حیدر آفریدی کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ ان کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ صبور ملک؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی۔ ورشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیدر آفریدی پتھر کے بت بن گئے۔ ان کی آنکھوں میں شوق کی کیفیت تھی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی زاران کی ماں جو یہ سب سن رہی تھی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماضی کا ایک ایسا دروازہ کھل گیا تھا جس کے پیچھے کئی طوفان چھپے تھے۔ حیدر آفریدی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ صبور ملک کا نام سنتے ہی وہ ماضی کے کسی گہرے کنویں میں گر گئے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ زیبا بیگم جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی فوراً بھاگتے ہوئے اندر آئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حیدر آفریدی نے مزید کریدا تو وہ راز کھل جائے گا جسے انہوں نے برسوں سے دفن کر رکھا تھا۔ ارے بھائی صاحب، آپ بھی کن باتوں میں آ گئے؟ زیبا بیگم نے تیزی سے بات کا رخ موڑا۔ دنیا میں ایک نام کے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی تو بس ہمیں جذباتی کر کے ہمدردی بٹورنا چاہتی ہے۔ آپ ناشتہ کریں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مڑ کر ورشا کو گھورا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اور تم یہاں کھڑی کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ کچن میں جا کر باقی کام نمٹاؤ۔ آج کے بعد مجھے اس کمرے میں نظر نہ آنا۔ زاران نے بھی نفرت بھری نگاہ ورشا پر ڈالی۔ ڈیڈ، ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس دھوکے باز لڑکی کی باتوں پر دھیان مت دیں۔ اس نے نائلہ کو بلیک میل کیا ہے اور اب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حیدر آفریدی نے گہری سانس لی اور سر جھٹک دیا۔ اس کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا مگر فی الحال وہ خاموش رہے اور آفس کے لیے اٹھ گئے۔ ورشا آنسو ضبط کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور ورشا کی زندگی بد سے بدتر ہوتی گئی۔ وہ گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک اچھوت ملازمہ بن کر رہ گئی۔ اسے مہمانوں والے کمرے سے نکال کر چھت پر بنے پرانے اسٹور میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے سرد ہوا سیدھی اندر آتی تھی۔ دسمبر کی یکپستہ ہوائیں چل رہی تھیں اور صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ورشا صحن میں بیٹھی ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نیلے پڑ چکے تھے اور دانت بج رہے تھے۔ زیبا بیگم برآمدے میں کرسی ڈالے مونگ پھلیاں کھا رہی تھی۔ ہاتھ چلاؤ لڑکی، ابھی زاران کے کپڑے بھی استری کرنے ہیں۔ اگر میرا بیٹا آفس جانے سے لیٹ ہوا تو تمہاری خیر نہیں، ورشا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی مومانی جان، بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی اور جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں مگر رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا جسم بخار سے تپنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اسٹور روم میں گئی اور ایک پرانا اور پتلا سا لحاف اوڑھ کر فرش پر پڑی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹ گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور زاران آفریدی غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ اسے اپنی وہ سفید شرٹ نہیں مل رہی تھی جو اس نے کل صبح ایک اہم میٹنگ میں پہننی تھی۔ ممی، میری وائٹ شرٹ کہاں ہے؟
وہ لاؤنج میں آ کر چیخا۔ زیبا بیگم ہڑبڑا گئی۔ بیٹا، وہ تو میں نے ورشا کو دھونے کے لیے دی تھی، استری کر کے اس نے تمہارے کمرے میں ہی رکھی ہوگی۔ وہاں نہیں ہے، میں دیکھ چکا ہوں۔ اس جاہل لڑکی نے ضرور کہیں ادھر ادھر پھینک دی ہوگی، میں بھی پوچھتا ہوں۔ زاران لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا چھت کی طرف بڑھا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتا اسٹور روم کے دروازے پر پہنچا اور زور سے دروازہ کھولا۔ ورشا، کہاں ہو تم؟ میری شرٹ کہاں ہے؟ اس نے اندھیرے کمرے میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ زاران نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ ٹٹولا اور لائٹ آن کی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ ورشا چارپائی پر گٹھڑی بنی پڑی تھی اور بری طرح کانپ رہی تھی، اور اس کے منہ سے عجیب سی کراہنے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ زاران کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا لحاف کھینچ لیا۔ ڈرامے بند کرو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم نے میری شرٹ؟ اس کی بات حلق میں اٹک گئی۔ ورشا کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی آنکھیں نیم وات اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ زاران نے بے اختیار جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا تو اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ یا خدا، اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ زاران کے دل میں چھپی انسانیت نے انگڑائی لی۔ وہ جانتا تھا کہ باہر درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب ہے، اور یہ لڑکی یہاں بغیر ہیٹر اور گرم کپڑوں کے پڑی ہے۔ ورشا آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ورشا نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے زاران کا ہیولا دھندلا سا دکھائی دیا۔ پانی۔ اس کے خوش ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ زاران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے بازو میں اٹھا لیا۔ زاران اسے لے کر نیچے اپنے کمرے میں آیا اور اسے نرم بستر پر لٹایا۔ اس نے جلدی سے ہیٹر اس کے قریب کیا اور کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ تبھی زیبا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ زاران، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس منحوس کو اپنے بستر پر کیوں لٹایا ہے؟ یہ اسٹور روم میں ہی ٹھیک تھی۔ زاران نے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس بار یہ غصہ ورشا کے لیے نہیں تھا۔ ممی، اسے 104 ڈگری بخار ہے۔ آپ لوگوں نے اسے جان سے مارنے کا ارادہ کر رکھا ہے کیا؟ تب مرنے دو ہماری بلا سے، زیبا بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ زاران تنک کر بولا، وہ سب باتیں اپنی جگہ، مگر یہ بھی انسان ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی موت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور میں یہ بوجھ لے کر نہیں جی سکتا۔ میں ڈاکٹر کو فون کر رہا ہوں۔ اس نے ماں کی مزید کوئی بات سنے بغیر فون اٹھا لیا۔ زیبا بیگم پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ زاران واپس ورشا کی طرف پلٹا، جو اب بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ ورشا نے 2 گھونٹ پی اور پھر نڈھال ہو کر تکیے پر سر رکھ دیا۔ زاران کرسی کھینچ کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت اس معصوم اور بیمار چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ خود پر جھنجھلا رہا تھا کہ آخر اسے اس لڑکی پر رحم کیوں آ رہا ہے۔ اگلے 2 دن ورشا کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ وہ زاران کے آرام دہ کمرے میں نرم بستر پر تھی، اور پہلی بار اسے پیٹ بھر کر کھانا اور دوا مل رہی تھی۔ زاران کا رویہ اگرچہ ابھی بھی سرد تھا، مگر اس نے سختی ختم کر دی تھی۔ شام کو زاران گھر واپس آیا تو کمرے میں خاموشی تھی۔ ورشا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے واپس اپنی جگہ چلے جانا چاہیے، ورنہ زاران پھر غصہ کریں گے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا کہ دروازہ باہر سے کھلا اور زاران اندر داخل ہوا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زاران نے اسے راستے میں روکا۔ سوالیہ نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ میں ٹھیک ہوں، اب واپس اسٹور روم میں جا رہی ہوں، ورشا نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ زاران کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ زور سے بند کر دیا اور ورشا کی طرف قدم بڑھایا تو ورشا الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ واپس جا رہی ہو؟ کیوں؟ اب تو تمہیں وہ مل گیا جو تم چاہتی تھی۔ زاران کی آواز میں کاٹ تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ ورشا گھبرائی۔ مت بنو۔ زاران نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا تم؟ اسی لیے نائلہ کو راستے سے ہٹانے پر مجبور کیا، اسی لیے یہ ڈرامہ کیا۔ اب جب اس کمرے میں میرے پاس رہنے کا موقع مل رہا ہے تو جا کیوں رہی ہو؟ اپنی اس محبت کی سزا اب تم اسی کمرے میں رہ کر بھگتو گی۔ ورشا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کو کیسی یقین دلاؤں کہ یہ جھوٹ ہے؟ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، نہ میں نے نائلہ کو راستے سے ہٹایا۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ اس کا انکار زاران کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ شٹ اپ! وہ بھڑکا اور اسے جبڑے سے دبوچ لیا۔ میرے سامنے نائلہ کا نام مت لینا۔ تم ایک دھوکے باز لڑکی اور جھوٹ بولنا تمہاری فطرت میں ہے۔ زاران کی گرفت سخت تھی اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ورشا جو پہلے ہی بخار کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہی تھی،
خوف کی شدت برداشت نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ حواس کھو کر زاران کی باہوں میں ہی جھول گئی تو زاران ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا غصہ فوراً پریشانی میں بدل گیا۔ ورشا، اس نے اسے ہلایا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حد ہے، کتنی نازک مزاج ہے یہ لڑکی، میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں اور یہ میرے ہی گلے پڑ رہی ہے۔ زاران بڑبڑایا، اسے اٹھا کر واپس بیڈ پر لٹا دیا۔ زاران نے ورشا کو بیڈ پر لٹایا تو اس کا سر ایک جانب ڈھلک گیا، وہ بے جان گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ زاران نے گہری سانس خارج کی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر بیڈ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ورشا کے زرد چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ حد ہے، کتنی نازک مزاج ہے یہ لڑکی، میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں اور یہ میرے ہی گلے پڑ رہی ہے۔ زاران غصے سے بڑبڑایا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ جب وہ اپنا غصہ اس پر نکالنا چاہتا ہے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے اور اسے مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور چند قطرے اس کے چہرے پر چھڑکے۔ ورشا نے آہستگی سے پلکیں جھپکائیں، روشنی آنکھوں میں پڑتے ہی اس نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھنے لگی مگر کمزوری کے باعث سر چکرا گیا۔ آرام سے لیٹی رہو، ابھی طبیعت سنبھلی نہیں ہے اور اٹھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زاران کی آواز میں ناگواری تھی۔ ورشا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ابھی بھی زاران کے بیڈ پر تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ کانپ گئی۔ اس نے جلدی سے کمبل ہٹایا اور لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ زاران جو کرسی پر بیٹھنے ہی والا تھا اسے یوں جاتے دیکھ کر تنک گیا۔ اب کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا نا آرام کرو۔ ورشا صوفے کے پاس پہنچ کر رکی اور دیوار کا سہارا لیا۔ میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گی، میں آپ کے بیڈ پر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زاران کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ خود کو سمجھتی کیا ہو تم؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے قریب آنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں یا مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے؟ ورشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ زاران نے اسے جھنجھوڑا۔ سن لو کان کھول کر، میں کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا جو تمہارے قریب آؤں گا۔ میرے لیے تم اس گھر کی ایک ناپسندیدہ فرد ہو اور کچھ نہیں۔ اگر میں نے تمہیں بیڈ پر لٹایا ہے تو صرف انسانیت کے ناطے، تاکہ کل کو تم مر نہ جاؤ اور میرے سر پر مصیبت نہ آئے۔ اس نے ورشا کو واپس بیڈ کی طرف دھکیلا۔ جاؤ اور خاموشی سے وہیں لیٹی رہو، مجھے مزید کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ اگر تم نے صوفے یا فرش پر سونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ورشا کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے واپس بیڈ پر گئی اور ایک کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ اس نے خود کو چادر میں اچھی طرح چھپا لیا، جیسے وہ خود کو زاران کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتی ہو۔ زاران نے غصے سے لائٹ آف کی اور خود صوفے پر جا لیٹا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے کی فضا میں عجیب سا تناؤ تھا۔ زاران کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے ورشا کے بیڈ پر موجودگی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا دل بے چین تھا۔ ایک ہی کمرے میں چند قدم کے فاصلے پر وہ لڑکی موجود تھی جسے وہ نفرت کا نشانہ بنانا چاہتا تھا مگر اس کی معصومیت اور بیماری نے اسے بے بس کر رکھا تھا۔ وہ بار بار سر جھٹکتا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف ایک دھوکے باز ہے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی مگر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ورشا کی مدھم سانسوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف ورشا جاگ رہی تھی، وہ سہم کر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ زاران کا غصہ اور پھر اچانک جاگنے والی ہمدردی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس دعا کر رہی تھی کہ صبح جلدی ہو جائے تاکہ وہ اس حبس زدہ ماحول سے باہر نکل سکے۔ رات یوں ہی بے چینی اور اضطراب میں گزرتی رہی۔ زاران کی یہ بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محض شروعات ہے اور آنے والا وقت اس کے لیے مزید امتحان لے کر آ رہا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بے جوڑ رشتے کو 6 مہینے بیت گئے۔ ان 6 ماہ میں زاران کا رویہ ورشا کے ساتھ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار رہا۔ دوسری جانب ورشا نے بھی اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ دن رات گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، زاران کی ہر جائز اور ناجائز بات کو سر جھکا کر مان لیتی۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان سیے رکھتی۔ ایک دوپہر زاران اپنے آفس میں موجود تھا
جب اسے ایک ایسی خبر ملی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اسے پتہ چلا کہ نائلہ شہر واپس آ چکی ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً اسے پتے پر پہنچا جو اسے معلوم ہوا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے نائلہ کو دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نائلہ ایک کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کا حلیہ خاصا بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ زاران تیز قدموں سے اس کے پاس گیا۔ نائلہ، زاران نے اسے پکارا تو نائلہ نے چونک کر سر اٹھایا اور زاران کو دیکھتے ہی دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاران، تم آ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے، مگر مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں تمہارا سامنا کیسے کروں؟ نائلہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ زاران نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پہنچے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے سچ بتاؤ نائلہ کہ تم اس دن کیوں گئی تھی؟ کس بات نے تمہیں مجھ سے دور ہونے پر مجبور کیا تھا؟ نائلہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے ایک جھوٹی کہانی سنانے لگی جو اس نے پہلے سے سوچ رکھی تھی۔ زاران، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میں مجبور تھی، مجھے ورشا نے مجبور کیا تھا، نائلہ نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ ورشا نے؟ زاران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کہا، ہاں زاران۔ نائلہ نے مزید ڈرامائی انداز اپنایا۔ شادی سے ایک دن پہلے ورشا میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تم سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں راستے سے نہیں ہٹی تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ اس نے کہا کہ اگر زاران میرا نہیں ہو سکتا تو میں اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں زاران کی زندگی ختم کر دوں گی، چاہے اس کے بعد مجھے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ نائلہ کی بات سن کر زاران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے۔ اس کی اتنی ہمت! وہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ زاران نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں زاران، میں ڈر گئی تھی، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، مگر میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں چپ چاپ تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی تاکہ ورشا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے یہ سب صرف تمہاری خاطر کیا تھا۔ نائلہ نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ زاران کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے نائلہ کی ہر بات پر اندھا یقین ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ورشا اتنی چالاک اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسے وہ تمام حالات یاد آنے لگے جب ورشا معصوم بن کر اس کے سامنے آتی تھی اور اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا نائلہ؟ میں اس لڑکی کو اسی وقت گھر سے نکال دیتا۔ زاران نے افسوس اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا، میں ڈرتی تھی زاران، وہ بہت خطرناک ہے۔ نائلہ نے مزید خوفزدہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ زاران نے نائلہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور عزم سے کہا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ میں ابھی اسی وقت گھر جاؤں گا اور اس مکار لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ اس نے میری زندگی برباد کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ نائلہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی جیسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے زاران؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں نائلہ، صرف تم ہی میری زندگی ہو۔ میں ورشا کو طلاق دینے کے فوراً بعد تم سے شادی کروں گا اور تمہیں وہ مقام دوں گا جو تمہارا حق ہے، زاران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ نائلہ کو وہیں چھوڑ کر باہر نکلا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ گاڑی پہ بیٹھا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ ورشا نے اس کے اور نائلہ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر ورشا کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جذبات میں بہہ کر کیے گئے فیصلے اکثر پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی کھائی کی طرف جا رہا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ زاران کی گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے بار بار نائلہ کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیوں کی پوریں سفید پڑ چکی تھیں۔ میں ورشا کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اس نے میری نائلہ کو مجھ سے دور کیا۔ آج اس کا آخری دن ہے اس گھر میں۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور ورشا کو دھکے دے کر باہر نکال دے۔ اس کے جنون نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ سڑک پر موجود دوسری گاڑیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خطرناک حد تک تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اچانک ایک موڑ پر سامنے سے آنے والے ٹرک نے ہارن بجایا۔ زاران نے چونک کر بریک لگانے کی کوشش کی، مگر رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گاڑی بے قابو ہو گئی۔ ٹائروں کے چنگھاڑنے کی آواز گونجی اور گاڑی سڑک کے کنارے لگے درخت سے جا ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر زاران کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب زاران کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کمرے میں ادویات کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو نرس فوراً اس کے قریب آئی۔ آرام سے لیٹے رہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ نرس نے اسے روکا۔ زاران نے اپنا سر تھاما۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ وہ گھر جا رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے کچھ کام نمٹانا ہے، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ ابھی آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ کے دوست باہر موجود ہیں، میں انہیں بلاتی ہوں، نرس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور زاران کا قریبی دوست حارث اندر داخل ہوا۔ حارث کے چہرے پر تشویش تھی۔ شکر ہے خدا کا کہ تم ہوش میں آ گئے۔ زاران تم پاگل ہو گئے تھے کیا؟ اتنی تیز گاڑی کون چلاتا ہے؟ اگر ایئر بیگ نہ کھلتے تو آج ہم تمہیں کھو چکے ہوتے۔ حارث نے اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرزنش کی۔ زاران نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نہیں سمجھو گے حارث، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ورشا کو سزا دینی تھی، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، ورشا بھابھی نے کیا کیا ہے؟ تم تو نائلہ کے غم میں مبتلا تھے، یہ ورشا بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ نائلہ واپس آ گئی ہے، زاران نے دھماکہ کیا۔ میں آج اس سے ملا تھا، اس نے مجھے سب سچ بتا دیا۔ ورشا نے اسے بلیک میل کیا تھا حارث، اس نے نائلہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ میری زندگی سے نہیں نکلی تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گی، اسی لیے نائلہ مجھ سے دور بھاگ گئی تھی، وہ صرف میری جان بچانا چاہتی تھی۔ زاران کی بات سن کر حارث کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے زاران کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ تمہیں یہ سب نائلہ نے بتایا؟ ہاں، وہ بہت رو رہی تھی، وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، زاران نے یقین سے کہا۔ تو حارث نے تلخ لہجے میں ہنس دیا۔ یار زاران، تم کتنے بھولے ہو، تم ایک کامیاب بزنس مین ہو مگر تمہیں انسانوں کی پہچان نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نائلہ کہاں تھی ان 6 مہینوں میں؟ زاران نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں تھی؟ وہ باسم کے ساتھ تھی، حارث نے انکشاف کیا۔ وہی باسم جو ہمارے کالج کا سب سے بدنام زمانہ پلے بوائے ہے، جس کے لیے لڑکیاں صرف ایک ٹائم پاس ہوتی ہیں۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زاران غصے سے اٹھنے لگا مگر درد کی وجہ سے واپس گر گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، حارث نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کل ہی کامن فرینڈز کے ذریعے پتہ چلا کہ باسم نے نائلہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ اسے شادی کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے گیا اور بنا نکاح کے اپنے ساتھ رکھا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے نائلہ کو گھر سے نکال دیا۔ اب نائلہ کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے وہ واپس تمہارے پاس آ گئی اور تم پر یہ جھوٹی کہانی گڑھ دی۔ زاران کا دماغ چکرانے لگا۔ حارث کی باتیں ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پر لگ رہی تھیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، نائلہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ حارث نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ تصاویر زاران کے سامنے کی۔ یہ دیکھو، یہ باسم نے خود سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے، جو بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئی، مگر لوگوں نے اسکرین شاٹس لے لیے تھے۔ دیکھو ان تاریخوں کو، یہ وہی دن ہے جب تم یہاں تڑپ رہے تھے اور نائلہ وہاں باسم کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ زاران نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھاما۔ تصاویر میں نائلہ باسم کے ساتھ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کہیں بھی اس کے چہرے پر زاران کی جدائی کا غم یا ورشا کی دھمکی کا خوف نہیں تھا۔ زاران کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ سچائی اتنی بھیانک تھی کہ اس کا وجود لرز گیا۔ نائلہ کا معصوم روتا ہوا چہرہ اور ورشا کا خاموش اور سہما ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے؟ زاران کی آواز میں شکستگی تھی۔ ورشا بے قصور تھی؟ میں نے ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کیا؟ حارث نے افسوس سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں زاران، تم نے ایک ایسی لڑکی کو دکھ دیا جو خاموشی سے تمہاری نفرت سہتی رہی اور کبھی شکایت نہیں کی۔ باسم جیسے گھٹیا انسان کے کھیل میں نائلہ نے تمہیں استعمال کیا اور تم نے ورشا کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ زاران نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر چھپا لیا۔ شرمندگی اور ندامت کا ایسا شدید طوفان اس کے اندر اٹھا کہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جس جنون میں مبتلا تھا اس نے اسے اپنوں اور پرایوں کی تمیز بھلا دی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس منہ سے گھر جائے گا اور کس طرح ورشا کا سامنا کرے گا جسے اس نے قدم قدم پر ذلیل کیا تھا۔
اسپتال کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نائلہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور چہرے پر مصنوعی پریشانی عیاں تھی۔ زاران بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ نائلہ کو دیکھتے ہی اس کی نظروں میں سرد مہری اتر آئی۔ زاران، خدا کا شکر ہے کہ تم ہوش میں آ گئے۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر زاران نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا۔ دور رہو مجھ سے۔ زاران کی آواز دھیمی مگر انتہائی سخت تھی۔ نائلہ ٹھٹک گئی۔ زاران، یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ میں تمہاری نائلہ ہوں، دیکھو میں تمہارے لیے کتنی پریشان تھی۔ زاران نے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میری نائلہ یا باسم کی چھوڑی ہوئی کھلونا؟ نائلہ کا رنگ فک پڑ گیا۔ گلدستہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون باسم؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹ مت بولو نائلہ۔ زاران نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور حارث کی بھیجی ہوئی تصاویر اس کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھو، یہ وہ دن ہے جب میں تمہاری یاد میں پاگل ہو رہا تھا اور تم باسم کے ساتھ اپنی نئی دنیا بسا رہی تھی۔ حارث نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ نائلہ کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اداکاری کا کوئی فائدہ نہیں۔ زاران، میری بات سنو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ باسم مجھے بہکا کر لے گیا تھا۔ میں اب صرف تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ غلطی؟ زاران نے غصے سے کہا۔ تم نے اپنی ہوس کی خاطر مجھے استعمال کیا اور اس معصوم ورشا پر الزام لگایا۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی اور ایک بے گناہ لڑکی کو مجرم بنا دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ نائلہ نے زاران کی آنکھوں میں فیصلہ کن نفرت دیکھی تو خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زاران نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل پر بوجھ تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 2 دن بعد زاران اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچا۔ اس کے سر پر پٹی تھی اور چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ زیبا بیگم اور حیدر آفندی اسے سہارا دے کر لاؤنج میں لائے تھے۔ میرا بیٹا، کیسی حالت ہو گئی تمہاری؟ زیبا بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سب اس منحوس ورشا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ زاران نے ماں کو ٹوک دیا۔ بس کریں ممی، ورشا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ قصوروار میں ہوں اور آپ کی لاڈلی بھانجی نائلہ ہے۔ زیبا بیگم حیرت سے منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ اسی لمحے ورشا کچن سے پانی کا گلاس اور دوائی لے کر آئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے زاران کی طرف آ رہی تھی۔ زاران نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، جیسے وہ توقع کر رہی ہو کہ ابھی اسے ڈانٹ پڑے گی۔ لائیں، مجھے دیں۔ زاران نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ ورشا حیران رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زاران اس سے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ زاران نے دوائی کھائی اور پھر ندامت بھری نظروں سے ورشا کو دیکھا۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ ورشا نے آہستگی سے پوچھا۔ ورشا، زاران کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نائلہ کی باتوں میں آ گیا تھا اور تمہیں غلط سمجھا۔ ورشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ان الفاظ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آپ معافی مت مانگیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا مجھ پر حق ہے۔ حیدر آفندی سامنے صوفے پر بیٹھے یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ورشا کا جھکا ہوا سر، اس کی عاجزی اور چہرے کے نقوش انہیں بے چین کر رہے تھے۔ جب ورشا نے پانی کا خالی گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حیدر آفندی کی نظر اس کی کلائی پر موجود ایک پرانے دل پر پڑی۔ ایک جھماکا سا ہوا۔ حیدر آفندی کے ذہن میں ماضی کی ایک تصویر ابھری۔ بالکل ایسا ہی دل، بالکل ایسی ہی آنکھیں اور ویسا ہی صبر۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ورشا کے قریب گئے۔ بیٹا، ادھر دیکھو میری طرف۔ حیدر آفندی کی آواز میں عجیب سی لرزش تھی۔ ورشا نے حیرت سے سر اٹھایا اور اپنے سسر کی طرف دیکھا۔ جی بابا۔ حیدر آفندی نے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ان کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا۔ وہ مضطرب سے ہو گئے۔ تمہاری ماں؟ حیدر آفندی نے تھوک نکلا۔ تمہاری ماں کا نام کیا تھا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زاران بھی حیرت سے باپ کو دیکھنے لگا۔ ورشا نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر دھیمی آواز میں بولی، صبور ملک۔ یہ نام سنتے ہی حیدر آفندی کو لگا
جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ششتر رہ گئے۔ صبور ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی زیبا بیگم جو چھپ کر یہ سب سن رہی تھی، ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ جانتی تھی جس راز کو انہوں نے برسوں سے چھپا رکھا تھا آج وہ ایک دھماکے کی طرح پھٹ چکا ہے۔ حیدر افندی کی آنکھوں میں ابھرنے والی پہچان اور صدمہ بتا رہا تھا کہ اب کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا۔ ہسپتال سے گھر کا سفر خاموشی میں کٹا تھا، مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی زیبا بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ زارا نبی لنگڑاتے ہوئے صوفے تک پہنچا ہی تھا کہ زیبا بیگم نے اپنا روایتی رونا دھونا شروع کر دیا۔ دیکھو حیدر، زیبا بیگم نے زاران کو بیٹھنے میں مدد دیتے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا، میرے ہٹے کٹے بیٹے کا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں تو پہلے ہی دن سے کہہ رہی تھی کہ یہ ورشا اس گھر کے لیے منحوس ہے۔ جب سے آئی ہے یہ ہماری خوشیاں ہی کھا گئی ہیں۔ آج اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں اس لڑکی کو زندہ نہ چھوڑتی۔ زاران نے آنکھیں موند لیں۔ سر میں شدید درد تھا، مگر ماں کے الفاظ اس درد سے زیادہ تکلیف دے تھے۔ اس نے بمشکل ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ بس کریں ممی۔ زاران کی آواز کمزور مگر حتمی تھی۔ خدا کے لیے بس کر دیں، میں تھک چکا ہوں آپ کی یہ باتیں سن سن کر۔ زیبا بیگم حیرت سے چپ ہو گئیں۔ اسی لمحے کچن کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ورشا ہاتھوں میں پانی اور دوائی کی ٹرے تھامے، اس کا چہرہ فاق تھا اور آنکھوں میں خوف کا بسیرا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ ابھی اسے پھر سے سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ ادھر آؤ ورشا، زاران نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ ورشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے لرزتے قدموں سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ زاران نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا۔ ان ہاتھوں میں محنت کی سختی تھی اور کلائیوں پر پرانی چوڑیوں کے نشان۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے انہی ہاتھوں سے پکی روٹی کو حقارت سے ٹکرایا تھا۔ ندامت کا ایک آنسو زاران کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ اسے نرمی سے ورشا کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ شکریہ، زاران نے دھیمی آواز میں کہا۔ ورشا حیرت کے مارے بت بن گئی تھی۔ اس نے آج تک زاران کے منہ سے اپنے لیے شکریہ کا لفظ نہیں سنا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ ورشا، زاران نے سامنے پڑے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ورشا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کا ذہن اتنی جلدی عزت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، زاران نے اصرار کیا۔ اور ممی، آپ بھی سن لیں، آج کے بعد ورشا کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ یہ میری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے۔ نائلہ نے ہم سب کو بیوقوف بنایا اور ہم اپنی انا میں اندھے ہو کر ایک معصوم لڑکی پر ظلم کرتے رہے۔ زیبا بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زاران، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نائلہ تو ہماری اپنی ہے، وہ اپنی نہیں ہے، زاران نے سختی سے کاٹا۔ وہ ایک مطلب پرست لڑکی تھی، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے ممی، اسی لیے مزید اس موضوع پر بات مت کریں۔ ورشا بے قصور تھی اور ہے، اور میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا۔ حیدر افندی جو خاموشی سے دوسرے صوفے پر بیٹھے یہ سب سن رہے تھے، ان کی نظریں اچانک ورشا کے چہرے پر جم گئیں۔ ورشا کی جھکی ہوئی پلکیں، اس کی پیشانی کا ابھار، سب سے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی پر موجود وہ چھوٹا سا تل۔ حیدر افندی کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ چہرہ، یہ نقوش، یہ تو بہت شناسا تھے۔ یہ تو کسی ایسے شخص کی یاد دلا رہے تھے جسے بھلانے میں انہوں نے صدیاں گزارنی تھی۔ زاران ورشا سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ورشا، میں جانتا ہوں تلافی ممکن نہیں، مگر مجھے ایک موقع دو۔ ورشا رو رہی تھی، اس کے آنسو دامن بھگو رہے تھے۔ آپ معافی مت مانگے صاحب، آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ حیدر افندی سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ ایک عجیب سی اضطرافی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ ورشا کے قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک انجانی تلاش تھی۔ بیٹی، حیدر افندی کی آواز میں ایسی لرزش تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ ورشا نے بھیگی آنکھوں سے سر اٹھایا۔ جی بابا۔ حیدر افندی نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ تمہاری ماں؟ حیدر افندی نے تھوک نکلا، ان کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ تمہاری ماں کا نام کیا تھا بیٹی؟ زیبا بیگم جو دروازے کی طرف جانے لگیں ایک دم رک گئیں۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ وہ مڑی اور خوفزدہ نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگیں۔
انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ورشا نے معصومیت سے اپنے سسر کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی ماں کا ذکر کیوں چڑھ گیا، مگر اس نے سچ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ میری امی کا نام صبور تھا، ورشا نے آہستگی سے کہا۔ صبور ملک؟ یہ نام نہیں تھا بلکہ ایک دھماکہ تھا۔ حیدر افندی کو لگا جیسے چھت ان کے سر پر آ گری ہو۔ ان کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ لڑکھڑائے اور پیچھے صوفے کے پشت کا سہارا لیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صبور؟ ان کے لبوں سے بس ایک سرگوشی نکلی، صبور ملک۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ زہران بھی باپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ڈیڈ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر حیدر افندی زہران کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ وہ بس ششدر نظروں سے ورشا کو دیکھ رہے تھے، جب انہیں ورشا نہیں بلکہ صبور کا دوسرا روپ لگ رہی تھی۔ ادھر زیبا بیگم کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ راز جسے انہوں نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا، آج ورشا کی صورت میں زندہ ہو کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔